السلام علیکم دوستو، آر جی اردو سٹوری میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، اگر چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پیارے دوستو، تارا چارپائی پر لیٹی آسمان کی طرف تکے جا رہی تھی۔ جگمگ کرتے ستارے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ تارا کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ آج اس کی تائی ماں نے پلیٹ ٹوٹ جانے پر اسے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا تھا۔ تارا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کاش میں پری ہوتی، نیلے آسمان پر اڑتی اور زمین پر لوگوں کے دکھ بانٹتی۔ اچانک تارا کے نزدیک ایک روشنی نمودار ہوئی۔ اس کی آنکھیں چدھیا گئیں۔ جب تارا نے غور سے روشنی کی طرف دیکھا تو وہاں اسے ایک پری کھڑی نظر آئی۔ اس کے لباس سے رنگ برنگی شعاعیں پھوٹ رہی تھیں۔ پری کے سر پر ہیروں کا تاج تھا، وہ جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ پری نے تارا کی طرف دیکھا اور اپنا نرم و نازک ہاتھ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ادھر آؤ تارا۔ تارا ڈرتی ڈرتی چارپائی سے اٹھ کر پری کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ پری بولی، میں پریوں کی ملکہ ہوں، آج ادھر سے گزر رہی تھی کہ تمہیں روتے ہوئے دیکھ کر رک گئی۔ بتاؤ تم کیوں رو رہی ہو؟ تارا نے کہا، اچھی پری، کیا تم مجھے اپنے جیسی پری بنا سکتی ہو؟ پری مسکرائی اور بولی، ہاں کیوں نہیں، لیکن وعدہ کرو کہ تمہاری ان پیاری آنکھوں میں پھر کبھی آنسو نہیں آئیں گے اور تمہاری پیاری مسکراہٹ دکھی انسانوں کے دکھ درد ختم کرے گی۔ تارا نے وعدہ کر لیا۔ پریوں کی ملکہ بولی، میں تمہیں خوشی کی پری بناتی ہوں۔ اس نے اپنی چھڑی گھمائی۔ تارا کے پرانے لباس کی جگہ نیا لباس آ گیا۔ اپنے پر اور خوبصورت لباس دیکھ کر تارا خوشی سے اچھل پڑی۔ اس کے علاوہ تارا کے سر پر نیلے رنگ کا تاج بھی آ گیا تھا، جس میں نیلم جڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے نیلی شعاعیں نکل رہی تھیں۔ تارا نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چھڑی اوپر کی، اس کے ساتھ ہی وہ اڑنے لگی۔ تارا یعنی خوشی کی پری کی نظر اب ایک عمارت کی طرف تھی جہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ جب وہ عمارت کے قریب پہنچی تو دیکھا کہ ایک فلیٹ میں آگ لگی ہوئی ہے۔ لوگ آگ بجھانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ فلیٹ کی مالکن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ رو رو کر لوگوں سے کہہ رہی تھی، میرے بچے کو بچا لو، وہ فلیٹ میں رہ گیا ہے۔ فلیٹ میں داخل ہونے کو کوئی تیار نہ تھا، بلکہ لوگوں نے بچے کی ماں کو اندر جانے سے روک رکھا تھا۔ خوشی کی پری تارا تیزی سے فلیٹ میں داخل ہو گئی۔ اس نے فلیٹ کے کمرے سے بلکتے بچے کو اٹھایا اور جلدی سے باہر آ گئی۔ اس وقت بڑھتی ہوئی آگ نے اس کے لہراتے ہوئے لمبے بالوں کو پکڑ لیا۔ تارا پر تو بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ کسی طرح بچے کو زندہ باہر لے جائے۔ وہ باہر تو نکل آئی، لیکن اتنی دیر میں اس کے آدھے بال جل چکے تھے۔ خوشی کی پری نے بچے کو اس کی ماں کے حوالے کیا۔ ماں خوش ہو کر اپنے بچے کو پیار کرنے لگی۔ خوشی کی پری وہاں سے رخصت ہو گئی۔ اب ستارے آہستہ آہستہ غائب ہو رہے تھے اور صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔ خوشی کی پری نے اپنے پر اتار کر چھپا دیے اور عام لڑکی کے بھیس میں بازار میں گھومنے لگی۔ ایک جگہ اسے بہت بوڑھا شخص نظر آیا۔ اس کے ہاتھوں پر بڑے بڑے زخم تھے۔ وہ بیمار تھا اور بھیک مانگ رہا تھا۔ خوشی کی پری کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے اپنی چھڑی گھمائی۔ اس کے ہاتھ میں بہت سے روپے آ گئے۔ خوشی کی پری نے وہ روپے بوڑھے کے کشکول میں ڈال دیے اور اس سے بولی، بابا شام کو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گی۔ بوڑھے نے اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ خوشی کی پری آگے روانہ ہو گئی۔ سارا دن بازار میں گھومتی رہی۔ دوپہر کو اس نے گھنٹی کی آواز سنی۔ اسکول کے بچوں کی چھٹی ہو گئی تھی۔ خوشی کی پری نے ننھے منھے بچوں کو سڑک پار کروائی۔ اس طرح چھوٹے موٹے کام کرتے ہوئے اسے شام ہو گئی۔ اب پری کو بوڑھے فقیر کا خیال آیا، جس سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ شام کو اس کے گھر چھوڑ دے گی۔ وہ جلدی سے بوڑھے کے پاس آئی اور بولی، بابا چلیے میں آپ کو آپ کے گھر چھوڑاؤں۔ بوڑھا اسے دعائیں دینے لگا۔ خوشی کی پری بوڑھے کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگی۔
थोड़ी देर में बूढ़े का घर आ गया। इसने खुशी की परी का शुक्रिया अदा किया और बड़े आराम से घर में दाखिल हो गया। तारा को हैरत हुई कि ये बूढ़ा तो आसानी से चल नहीं सकता था, मगर इस वक्त इतने आराम से घर में दाखिल हो गया। खुशी की परी सच्चाई जानना चाहती थी, लेकिन इतनी देर में बूढ़े ने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया। खुशी की परी ने छड़ी घुमाई, इसके पर नमूदार हो गए और वो उड़कर बूढ़े के घर में दाखिल हो गई और एक तरफ खड़ी होकर बूढ़े की कारस्तानियां देखने लगी। बूढ़े ने सबसे पहले अपने हाथ धोए। ये देखकर तारा की हैरत की इंतहा ना रही कि बूढ़े के जख्म बिल्कुल साफ हो गए। अब वो असल बात समझ गई कि बूढ़े ने अपने हाथों पर जाली जख्म बना रखे थे। फिर इसने अपने चेहरे से दाढ़ी मूछें हटाई और सर से विग उतार दी। अब इस बूढ़े की जगह एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। खुशी की परी को इस पर बहुत गुस्सा आया। वो एकदम फट पड़ी। तुम्हें शर्म नहीं आती? अच्छे खासे हट्टे कट्टे होकर भीख मांगते हो? जाली फकीर खुशी की परी की आवाज सुनकर घबरा गया। वो हैरान और परेशान खुशी की परी की तरफ देख रहा था, जिसकी शक्ल ऐसी लड़की जैसी थी जो उसे दरवाजे तक छोड़ने आई थी। खुशी की परी ने जो उसे यूं हैरान होते हुए देखा तो बोली, मैं वही लड़की हूँ जो तुम्हें यहाँ तक छोड़ने आई थी। मेरा नाम खुशी की परी है। मुझे बताओ, तुम फकीर क्यों बनते हो? नौजवान को जैसे होश आ गया। वो बोला, मेरा नाम सलमान है। मैंने काफ़ी तालीम हासिल की है, हमेशा अच्छे नंबरों से पास हुआ। मेरी माँ ने दिन रात मेहनत करके मुझे पढ़ाया था। जब मैंने तालीम मुकम्मल की तो मुझे नौकरी नहीं मिली, दर बदर की ठोकरें खाता रहा। एक दिन मेरी माँ सख्त बीमार हो गई। उसकी दवा लेने के लिए मेरे पास एक पैसा भी नहीं था। मैंने मजबूर होकर लोगों के सामने हाथ फैला दिया। कुछ पैसे मिले जिनसे मैंने माँ की दवा खरीदी, लेकिन मेरी माँ ना बच सकी। मैं इस भरी दुनिया में तन्हा रह गया। सोचा कि नौकरी नहीं मिलती तो ना मिले, भीख मांग कर ही अपना पेट भर लेना चाहिए। बस उस दिन से मैंने भीख मांगना शुरू कर दी। खुशी की परी ने पूछा, क्या भीख मांगकर तुम्हें खुशी होती है? सलमान ने कहा, नहीं, लेकिन क्या करूं, भूखा भी तो नहीं रह सकता। ऐसी जिल्लत की कमाई से तो बेहतर है कि इंसान भूखा मर जाए। क्या हुआ अगर नौकरी नहीं मिलती? तुम मेहनत मजदूरी भी तो कर सकते हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें मेहनती लोग दिखाती हूँ। खुशी की परी ने अपनी छड़ी का दूसरा सिरा नौजवान सलमान को पकड़ा दिया। अब वो दोनों आसमान पर उड़ रहे थे। खुशी की परी एक इहाते में उतरी। ये नाबीनाओं का इदारा था। यहाँ नाबीना लोग बैठे कुर्सियाँ बुन रहे थे। खुशी की परी वहाँ से उड़ी और दूसरी जगह गई। वहाँ टांगों से माजूर एक बूढ़ा बच्चों को पढ़ा रहा था। एक जगह हाथों से महरूम शख्स अपने पैरों के अंगूठों से कलम पकड़कर खताती कर रहा था। खुशी की परी ने ऐसे और बहुत से लोग दिखाए जो माजूर होने के बावजूद मेहनत मजदूरी करके कमा रहे थे। खुशी की परी ने सलमान से कहा, ये लोग किसी पर बोझ नहीं बने, बल्कि खुद मेहनत करके रोजी कमा रहे हैं। तुम तो माशाल्लाह ठीक ठाक हो, फिर तुम मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? सलमान की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, अच्छी परी, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा मेहनत मजदूरी से रोजी कमाऊंगा। खुशी की परी मुस्कुराई और बोली, हमारे मुल्क के तुम जैसे पढ़े लिखे बेकार नौजवान अगर मेहनत मजदूरी को ऐब ना समझें तो हमारा मुल्क जरूर तरक्की करेगा। कुछ दिन बाद खुशी की परी आसमान पर उड़ती फिर रही थी कि इसकी नज़र सलमान पर पड़ी, जो खेतों में हल चला रहा था। इसकी पेशानी से पसीना बहता हुआ मिट्टी में मिलकर उसे सोना बना रहा था। खुशी की परी को बड़ी मसर्रत हुई। खुशी की परी और इसकी सहेलियां हंसती मुस्कुराती समंदर की तरफ जा रही थीं। समंदर के पास गम का देव सर झुकाए बैठा था। इसकी आंखों से आंसू जारी थे। खुशी की परी और इसकी सहेलियों की हंसने की आवाजें सुनकर गम के देव ने अपना सर उठाया। खुशी की परी ने उससे पूछा, ए गम के देव, तू क्यों रो रहा है?
غم کا دیو بولا، میں اس دنیا کو دیکھ کر روتا ہوں۔ غریب بچے جنہیں پڑھنے کا شوق ہے وہ دن بھر مزدوری کر کے بھی رات کو پڑھتے ہیں۔ دوسری طرف جن کے پاس ساری سہولتیں موجود ہیں وہ پڑھائی سے جی چراتے ہیں۔ انصاف کا یہ حال ہے کہ بے قصور پکڑے جاتے ہیں اور قصوروار چھوٹ جاتے ہیں۔ مال و دولت کی وجہ سے بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے۔ خوشی کی پری غم کے دیو کی باتیں سن کر مسکرائی اور بولی، دیکھو تمہارے آنسوؤں سے سمندر کا پانی نمکین ہو گیا ہے، پہلے اپنا منہ ہاتھ دھو لو۔ غم کے دیو نے سمندر میں غوطہ لگایا اور دوسرے ہی لمحے باہر نکل آیا۔ خوشی کی پری بولی، بھائی غم کے دیو وعدہ کرو آئندہ آنسو نہیں بہاؤ گے۔ غم کے دیو نے وعدہ کر لیا۔ پھر خوشی کی پری بولی، خالی آنسو بہانے سے بگڑے ہوئے کام نہیں سنورتے، اٹھو لوگوں کی مدد کرو مگر مسکراتے ہوئے۔ اگر تم مصیبت زدہ لوگوں کے ساتھ رونے بیٹھ گئے تو انہیں حوصلہ کون دے گا؟ غم کے دیو نے وعدہ کیا کہ آئندہ ہنسی خوشی لوگوں کی مدد کرے گا۔ خوشی کی پری اب مسکراتی ہوئی گھر واپس آ رہی تھی کہ اچانک اسے کسی نے جھنجھوڑ دیا۔ تارا نے ایک دم آنکھیں کھولیں تو دیکھا اس کے سرہانے اس کی تائی اماں کھڑی تھیں۔ تو کیا یہ سارا خواب تھا؟ لیکن اس خواب نے تارا کے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا کر دیا تھا۔ وہ ہر کام خوشی خوشی کرتی، وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتی۔ ایک دن یہی تارا رفتہ رفتہ ایک بڑی پروفیسر بن گئی، لیکن یہ خواب آج بھی نہیں بھولی جس نے تارا میں محنت، سچائی، خدمت اور مسکراتی زندگی کا حوصلہ بیدار کیا تھا۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ شہزادی رما اس کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ اسے بے حد پیار کرتا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ ملکہ کا بھی یہی حال تھا۔ وہ ہر دم رما کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی۔ رما بھی دلکش اور خوبصورت بچی تھی۔ وہ بادشاہ اور ملکہ کی فرما بردار تھی اور ان کا ہر حکم مانتی تھی۔ رما شہزادی کی آواز اتنی رسیلی تھی کہ سننے والوں کو یہی محسوس ہوتا گویا کسی مندر کی گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ ویسے رما کو خود بھی رسیلے نغموں کے گانے کا بہت شوق تھا۔ اس کے گیتوں میں بچپن کی مسرتیں ناچتی تھیں۔ وہ ہمیشہ خوشی کے گیت گایا کرتی تھی۔ وہ اکثر صبح سویرے اپنے محل کے خوبصورت دریچے میں بیٹھ کر خدا کی حمد و ثنا کے اچھوتے نغمے گاتی۔ اس وقت ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی فرشتہ خدا کے حضور میں سر جھکائے بیٹھا ہے۔ ایک دفعہ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ملکہ اچانک حرکت قلب بند ہو جانے سے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ صدمہ بادشاہ اور رما کے لیے کم نہ تھا۔ وہ بطیرہ ملکہ کے لیے روئے چلائے مگر جانے والا کب لوٹتا ہے۔ ملکہ کو فوت ہوئے کافی عرصہ گزر گیا تھا۔ اس عرصے میں شہزادی رما بدل چکی تھی۔ ہر وقت چہکنے والی رما اب چہکنا بھول گئی۔ وہ دن رات اپنی ماں کے لیے روتی۔ اب اس کے ہونٹوں پر خوشیوں کے نغمے نہیں ناچتے تھے۔ وہ خوشیوں کے گیت تو اپنی ماں کے ساتھ دفن کر چکی تھی۔ اس کی خوشیوں کی جگہ درد اور بے چینی نے لے لی تھی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی حالت پر دل ہی دل میں کرتا، اس کی اداسیاں اور بھی بڑھ گئیں۔ وزیر شہادن نے بادشاہ کو افسردہ دیکھ کر یہ مشورہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے، اس طرح شہزادی رما کا غم بھی بٹ جائے گا۔ پہلے تو بادشاہ نہ مانا مگر پھر اپنی اکلوتی بیٹی رما کی خاطر دوسری شادی کے لیے راضی ہو گیا۔ نئی ملکہ ناگری نے محل میں آتے ہی بادشاہ پر اپنا خوب رنگ جمایا۔ وہ بادشاہ کی موجودگی میں شہزادی رما کو بہت پیار کرتی، اپنے ساتھ کھانا کھلاتی۔ بادشاہ بھی ملکہ ناگری کی بہت عزت کرتا۔ بادشاہ کی غیر موجودگی میں سوتیلی ماں رما پر بہت ظلم ڈھاتی اور غریب رما یہ سب کچھ خاموشی سے سہتی رہتی، کیونکہ وہ بادشاہ کو سوتیلی ماں کی شکایت سے رنجیدہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چند سال بعد ملکہ ناگری کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام گیتی رکھا گیا۔ گیتی کو دیکھ کر رما کے دل میں خوشیوں کی لہریں ابھرنے لگیں۔ اس کا خیال تھا
کہ ہر وقت گیتی کے ساتھ اپنا دل بہلائے گی، مگر وہ غلطی پر تھی، کیونکہ ملکہ ناگری تو رما کا سایہ تک گیتی کے قریب نہ آنے دیتی تھی۔ پہل تو رما کا یہ دل بھی چاہتا تھا کہ وہ چند لمحے گیتی کے پاس گزارے، مگر اب وہ گیتی کو دیکھنے بھی نہ آتی اور اپنے کمرے میں ہی بیٹھی رہتی۔ گیتی 1 سال کی ہو گئی تو اس کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔ امراء اور وزراء گیتی کے لیے رنگا رنگ کے تحفے لائے۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا، رما اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی ماں کو یاد کر رہی تھی۔ اتنے میں نوکرانی نے آ کر اطلاع دی کہ اسے ملکہ نے یاد فرمایا ہے۔ رما کے ہونٹوں پر گیت رک گئے اور وہ تھکے تھکے قدموں کے ساتھ ملکہ ناگری کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ملکہ نے رما کو بڑے پیار سے اپنے قریب بٹھایا اور کافی دیر تک پیار بھری باتیں کرتی رہی۔ پھر ایک سنہری رنگ کی ڈبیا میں سے ایک چمکدار لونگ نکال کر رما کی طرف بڑھا دی۔ لو رما، اسے اپنی ناک میں پہن لو اور اس پرانی لونگ کو اتار دو۔ یہ ہیرے کی لونگ تمہاری ناک میں کتنی بھلی دکھائی دے گی۔ رما نے جھک کر لونگ لے لی اور پرانی لونگ اتار دی۔ اس نے ابھی سر اٹھایا ہی تھا کہ وہ جھٹپٹ کوئل بن گئی اور پھر سے اڑ کر محل کے منڈیر پر جا بیٹھی۔ ملکہ ناگری اسے دیکھ کر ہنس پڑی۔ جب بادشاہ نے ملکہ سے رما کے بارے میں پوچھا تو ملکہ ناگری نے کہا، شاید وہ اپنے کمرے میں ہوگی، نہ جانے آج وہ باغ میں سیر کے لیے بھی نہیں گئی۔ تھوڑی دیر تک محل کا کونا کونا چھان مارا مگر رما کہیں نہ ملی۔ اس کی کئی روز تک تلاش کی گئی۔ آخر بادشاہ نے یہ اعلان کر دیا، جو کوئی شہزادی رما کو لائے گا اسے منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ اور ادھر کوئل اڑتی ہوئی کہیں اور نکل گئی۔ وہ ہر دم بے تاب سی رہتی، کبھی اس ڈال پر تو کبھی اس پیڑ پر۔ ایک دن وہ کافی پریشان پتنگوں کی طرح اڑتی رہی۔ ادھر سورج افق میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئل کوکتی ہوئی ایک محل کے جھروکے میں آن بیٹھی۔ آدھی رات کو زوروں کی بارش ہوئی اور اس کے چھینٹے جھروکوں میں بیٹھی ہوئی کوئل سے چھو رہے تھے۔ اسی طرح وہ تمام رات بھیگتی رہی اور نڈھال ہو گئی۔ ابھی سورج نکل رہا تھا کہ کوئل پر پھڑ پھڑانے لگی اور وہ دوسرے ہی لمحے خوبصورت ہاتھوں میں تھی۔ کوئل نے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ شہزادہ رمل تھا۔ اس نے کوئل کے گیلے پروں کو رومال سے صاف کیا اور پھر کوئل کی ناک میں چمکدار لونگ دیکھ کر چونک اٹھا۔ یہ تو شاید پالتو کوئل ہے۔ شہزادہ رمل اپنی انگلی سے کوئل کی ناک میں چمکتی ہوئی لونگ کو ٹٹولنے لگا۔ لونگ کوئل کی چونچ سے نکل کر اس کے ہاتھوں میں آ گری۔ اب ایک خوبصورت لڑکی شہزادے کے سامنے کھڑی تھی۔ شہزادہ تعجب اور حیرت سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ بولا، اے خوبصورت لڑکی، تو کون ہے؟ شہزادی رما کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ بولی، آپ حیران نہ ہوں، میں فلاں ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ شہزادی کی آواز بھر گئی، تاہم اس نے اپنی پوری کہانی شہزادے کو سنا دی۔ شہزادہ دوڑ کر اپنی ماں کے پاس گیا، اسے رما سے ملایا۔ شہزادے کی ماں رما سے باتیں کر کے بہت خوش ہوئی۔ جب شہزادے کے باپ کو یہ سب واقعات بتائے گئے تو اس نے شاہی قاصد شہزادی کے باپ کی طرف بھیج دیا۔ بادشاہ اپنی کھوئی ہوئی بیٹی کو پا کر بہت خوش ہوا، لیکن اسے یہ سن کر بہت رنج ہوا کہ یہ سب نئی ملکہ کی کارستانی ہے۔ بادشاہ نے رمل کے باپ کا پیغام منظور کر لیا۔ رما کی رمل سے شادی ہو گئی۔ نئی ملکہ یہ سن کر تو جل ہی گئی، مگر وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیں RG اردو سٹوری۔ شکریہ۔